लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेटिंग का मसला था तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप एक टास्क फोर्स बना लें। वही मुतल्लिका वजारतों की, आई थिंक हेल्थ है उसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं, और बाकी वाटर और एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, और कौन कौन है मुतल्लिका? काफ़ी हैं। हाँ जी काफ़ी वजारतें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो आज पहली मीटिंग होगी 6:30 बजे इंशाल्लाह, और मुझे ये सौंपा है उन्होंने काम कि आप उसको चेयर करें और शाम तक कॉन्स्टिट्यूट करें। तो इंशाल्लाह सेशन भी है, लेकिन हम इस पर आगे दूसरों की मतलब जो बांटनी है जिम्मेदारियां और जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि ये होल ऑफ नेशन रिस्पांस चाहिए होता है। आपने देखा नॉर्थ में सबसे पहले तो ग्लेशियर मेल्ट की वजह से एक आपके सामने डिजास्टर हुआ है, जो बर्फानी झील जब फटती है, और वो इस इवेंट को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है, ग्लॉफ कहा जाता है। माहौलियात का जो जितना भी निज़ाम है वो एक साइंस से मुंसलिक है, और इसलिए थोड़ा मैं आपको समझाती भी जाऊंगी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बटन दबाएं और 500 साल या 100 साल या 50 साल या 2 साल का भी जो मलबा बना हुआ है, जो माहौल को गर्म कर रहा है या सर्द कर रहा है, या आप एक्सट्रीम मौसमियात देख रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट देख रहे हैं, जो पाकिस्तान ने 20 साल में कोई मेरे ख्याल में 152 देखे हैं सीरियस। उसमें फ्लड्स हैं, उसमें ड्राउट है, और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने अब पाकिस्तान को 23 मोस्ट ड्राउट हिटन कंट्रीज में शुमार किया है। ये भी आपको मैं बताती चलूं कि जो माहौलियात का ग्लोबल तनाजुर है वो पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट करता है। पाकिस्तान 10 ममालिक में है उन दुनिया में जो मुतासिर हैं सबसे ज़्यादा, यानी इट इज़ द 10th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, वन ऑफ द 10th मोस्ट, बल्कि कुछ लोग कहते हैं 7वें नंबर पे है। पिछले साल तो 5वें नंबर की भी बात हुई। तो आपका शुमार बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। कुछ बहुत से असरात इसके जो खित्ते में आलूदगियां हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस बनती जा रही हैं और तपता जा रहा है आपका माहौल, उसकी वजह से होता है, और कुछ आपने इक़दामात अपने घर में भी लेने होते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी इशू है, ये एक आलमी इशू है, और इस तनाज़ुर में आपको समझाऊं कि पाकिस्तान जो सारे ममालिक की, इसलिए कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा COP26, COP25, ये इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि वहाँ बात होती है कि एक मुल्क प्लेज करे और दूसरा ना करे, तो फिर आप देखते हैं कि उसका उसकी असरात में नफ़ी होती है। और ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है 1% से कम है जी, 1 से कम है पूरे ग्लोबल पोल्यूशन इंडेक्स में, इमिशंस के इंडेक्स में, जो आपकी गाड़ियों, आपकी स्टील मिल्स, आपकी फर्नेसेस, इन सब चीज़ों से निकलता है। तो ये, और एग्रीकल्चर से भी, हर चीज़ से। तो ये एक तनाज़र है पाकिस्तान का कि कहाँ खड़े हैं हम पूरे दुनिया के तनाज़र में। और दूसरी बात यह है कि लेकिन हमने अपने लोगों को भी, हर मुल्क अपने लोगों की पहले तहफ़्फ़ुज़ सोचता है, और हमारा काम है कि हम इसे आपके सामने इसे मुसलसल इशू सामने लेके आए। ये कोई एक हादसे की बात नहीं है, ना ये एक हादसे की बात है, या एक हीट वेव की बात है, या एक पानी की किल्लत के सीजन की बात है। जब इंडस आपने देखा कितना ड्राई हुआ है, कोटरी से डाउनस्ट्रीम तो बिल्कुल पानी की ऐसा लगता है कि रेती लगी हुई है, और इससे आपके आधे ब्रेड बास्केट जो सिंध है उसके क्रॉप्स, उसकी एग्रीकल्चर वो बहुत सख्त मुतासिर। फूड सिक्योरिटी और ग़िज़ाई किल्लत में इसका बहुत असर होगा, इसलिए हमारी आगाही बहुत ज़रूरी है। मुल्क में अगर आगाही नहीं होगी, मीडिया को नहीं पता होगा, और आपके तवज्जुह से हम कोई मंतकी बात नहीं कर सकेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। सब पूछेंगे भाई क्यों, कैसे हो रहा है, क्या हुआ। ये बातें करनी, शेयर करनी
بہت ضروری ہیں اور اس میں ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے دنیا میں. ابھی منسٹری میں کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی افسوس سے میں کہوں گی نہیں ہے. افسران بھی بہت کم ہیں اور کیپیسٹی بھی بہت کم ہے. بلین ٹری سونامی چل رہی تھی جو کے پی کی ہے اور اس میں کچھ ہمیں تشویش بھی ہے اور سوالات بھی اس پر اٹھے ہیں. 10 بلین ٹری سونامی جو ہے سارے صوبوں کی ہے، پروجیکٹ ہے، اس میں سارے صوبے اپنی اپنی کنٹریبیوشن آدھی پی ایس ڈی پی کی کر رہے ہیں اور باقی آدھی آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے. تو یہ بس یہی پروجیکٹ ہے اس محکمے کا، لیکن اس کے کام بہت اور ہیں. یعنی کہ دوسرے صوبوں کو کہنا کہ آپ اب یہ اپنی پولوشن کم کریں، آپ اپنے دریا میں جو آپ کی شاہ رگ ہے انڈس ریور پورے ملک کی شاہ رگ ہے، 90% آپ کا ایگریکلچر اس سے منسلک ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں. یہ کیوں کم ہو رہا ہے، اس میں آلودگی اتنی کیوں ہو رہی ہے، یہ تو ہم نے خود کرنے ہیں. ہم نے ایکشنز بہت سارے لینے ہیں اور وہ شاید اتنے گلیمرس نہیں ہوں کہ آپ نے 300 ٹریز اگا دیا. آپ ضرور اگائیں اور اگاتے جائیں، لگاتے جائیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا چکی ہوں. پاکستان ایک سب سے کم 1% گلوبل ایمیٹر ہے، 1% سے کم 0.98 ہے، لیکن اپنے ملک اور دنیا میں نمبر 5 آ چکا ہے ایز دا موسٹ ولنریبل کنٹری آن کلائمیٹ چینج. پانی کے حوالے سے، اور اس پہ دیکھیے ایکسٹریم ٹیمپریچرز کا تو پانی سے بھی اثر پر ہوتا ہے. جب وہ گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے، جب وہ دریا بالکل خشک سالی کی طرف جاتا ہے. 3rd موسٹ واٹر اسٹریس کنٹری ان دا ورلڈ، تیسرا. اور 2025 تک پتہ نہیں یہ باتیں پہلے کیوں نہیں کی گئی، میں 2 سال سے سینٹ میں کر رہی ہوں، آپ تو سن رہے ہیں، لیکن 2025 میں پاکستان واٹر سکیس بھی ہو سکتا ہے. واٹر سٹریس سے سکیس ہونا ایک یو این رینکنگ ہوتی ہے، کلائمیٹ رینکنگ ہوتی ہے جو بہت ہی آپ کے لیے مضر ہوگی. یعنی کہ پانی کی ریشننگ بھی جیسے دوسرے ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی ہے وہاں ہو سکتی ہے. اور میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا ڈرا رہی ہوں کہ جو بھی حکومت کرتی ہے، کوئی بھی جو اصل منصوبہ بندی کرنے کی ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے. بیہیویئر چینج اور لائف سٹائل چینج میں فرق ہوگا. سہیل صاحب اگر 3 بالٹیوں سے پانی نہائیں گے تو میں کہوں گی کہ آپ شاور ذرا ہلکا کریں اور 1 یا 2 بالٹی سے نہائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی نہ ملے آپ کو. میرا یہ مقصد ہوگا آپ سے شیئر کرنے کا. اور اب پھر واپس میں آؤں گی جو نارتھ اور ساؤتھ میں ہمارے اثرات ہیں. آپ نے دیکھا ہماری برفانی جھیل ایک شسپر میں پھٹی، وہ کاراکرم ہائی وے پر ایسی اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ بھی ہے. اور ایسی 3,000 میرے خیال میں 50 تک یا 3,044 اس طرح کی لیکس ہیں. ان میں سے حساس جو ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں وہ کم از کم 30-31 ہیں، کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں. ان کے راستے میں آپ دیکھتے ہیں جو بھی پھر آتا ہے، جب یہ برفانی جھیل پھٹتی ہے اور جو بھی پھر راستے میں آتا ہے وہ بالکل حائل کر دیتی ہے. اور جب وہ ریلا آتا ہے نہ مویشی سیف ہوتے ہیں، نہ کسی کا گھر بچ سکتا ہے. پورا برج آپ نے دیکھا ڈھیر ہو گیا. تو انفراسٹرکچر ہر چیز راستے میں. تو یہ خطرناک، جیسے عطاباد لیک کے ساتھ پہلے ہوا تھا، آپ سب کو یاد ہے. تو جب اپنی باؤنڈز پھٹتے ہیں تو یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. این ڈی ایم اے کو میں اس لیے ساتھ لائی ہوں کیونکہ انہوں نے ایٹ لیسٹ گلگت بلتستان کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ان کی بھی بنتی ہے. اور صوبوں میں جہاں ہیٹ ویو آ رہی ہے وہاں ہم نے فوری طور پر سارے صوبوں کو الرٹ کر دیا ہے. سندھ میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں بھی، وہاں 1000 سے زیادہ ہیٹ ویو سینٹرز بنا دیے گئے ہیں. کل ہمارے سیکرٹری نے چیئر کی ساری صوبوں کی میٹنگ اور ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو انہوں نے ہزار سندھ اور پنجاب جہاں زیادہ سختی ہے اس گرمی کی اور کڑک اور گرج اس وقت گرمی کی ہے اور کافی خطرناک ہو سکتی ہے لوگوں کے ہیلتھ کے لیے. معیشت کا تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن لوگوں کے صحت پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور بچوں، بوڑھوں اور وہ جو لوگ باہر اس وقت سورج میں کام بھی کرتے ہیں، ڈے لیبرز ہیں، ان سب پر بڑے اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. ہماری ارلی میسیجنگ کی وجہ سے، چاہے جی لاکس پہ ہو جو نارتھ میں تھا،
ہمارے ویدر اسٹیشنز وہاں ہیں. ابھی محکمہ موسمیات اٹھ کے گئے ہمارے دفتر سے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہیٹ ویو چلنی ہے. ابھی یہ ہیٹ ویو چلے گی, اور بیچ میں مانسونز جب آئیں گے تو ظاہر ہے ایک لگتا ہے کہ ریلیف آ رہا ہے, لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ ایکسٹریم ویدر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور مانسون رینز کس طرح شہروں کو مفلوج کر دیتی ہیں, کس طرح ہمیں اس کے اثرات دیکھنے پڑتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ مانسون میں فلڈنگ نہ ہو. ہم نے پہلے فلڈز دیکھے اور اس میں کتنا پاکستان کو جھیلنا پڑا, اس کے اثرات وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ایڈوائزریز ہم ایشو کرتے جا رہے ہیں, ہماری میسیجنگ بھی ڈسیمنیٹ ہوئی ہے. سندھ اور چولستان میں آپ نے دیکھا بہت سخت کرائسس ہوئی, اس کے بارے میں بھی آج ہمیں بتایا گیا کہ وہ مینج کر دیا گیا ہے. مویشی جو مرے ان کو کمپنسیشن ہو رہا ہے, اور کوشش ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہو. اس وقت آگاہی بہت ضروری ہے دو چیزوں کی. ایک تو ڈیزاسٹر کے لیے آپ تیار رہیں, ہیٹ ویو ہو یا جیلاف ہو. اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ملک میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بڑھنا تشویشناک ہے. ساتھ ہی کہا ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے. آج شام پہلا اجلاس ہے.